السلام علیکم فرینڈس ہم ساتھ ساتھ نیکسٹ ناول بھی ایک سٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے دا ڈیول۔ یہاں پہ ہم سیاہ اور سفید کی داستان کو ریڈ کریں گے۔ یہ بھی ایک سبسکرائبر کی بھی ریکویسٹ ہے کہ ہم یہ ناول ریڈ کریں، تو آج ہم اس کے فرسٹ ایپیسوڈ کو ریڈ کریں گے۔ دا ڈیول ناول یہ تحریر ہے لائبہ خان کی۔ تو چلیے ناول کی طرف آتے ہیں۔ اندھیرے نما حال میں صرف اس کی گہری گمبھیر سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ درمیان میں ایک بیگ کو لگایا ہوا تھا، پیچنگ بیگ تھا وہ، جس پر ایک نوجوان مرد بغیر گلوز کے پنچ پر پنچ کر رہا تھا۔ وہ شخص اپنے مکمل انگلیاں خون سے بھر چکا تھا، انگلیوں پر خون صاف واضح تھا، کچھ خون کی بوندیں زمین پر لمحہ بھر لمحہ ٹپک رہی تھیں، مگر وہ شخص اس وقت یہاں اپنے وجود کے ساتھ موجود تھا۔ وہ تو کہیں اور خود کو گما چکا تھا، اس کا وجود کہاں تھا اور ذہن نہ جانے کہاں۔ ذلے کہاں ہو؟ ایک نوجوان لڑکی سیڑھیاں چڑھتی یہ نام پکارتی ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر کی طرف بڑھتی ہے۔ ذلے اب تک سو رہی ہے۔ اب وہ اس پر سے چادر کھینچ لیتی ہے۔ کیا ہے بھابھی؟ نہیں کرو، سونے دو۔ چہرے پر تکیہ رکھ کر کروٹ بدلتی نیند میں ڈوبی آواز میں بولتی چادر بھی تان چکی تھی۔ ذلے تم نے کالج جانا ہے، مت کرو، اٹھو، شاباش، لیٹ ہو جاؤ گی۔ وہ لڑکی چادر طے کرتی بول کر الماری کھولتی ہے، تبھی وہ بھی چیخ مار کر اٹھ بیٹھتی ہے۔ زینب اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورتی ہے۔ انسانوں کی طرح نہیں اٹھ سکتی، وہ اسے کہتی کپڑے اس کے منہ پہ مارتی ہے، جس پر وہ کھلکھلا اٹھتی ہے۔ کالے گھنے لمبے بال جن کو چوٹی بنا کر پیٹ پر چھوڑا ہوا تھا، درمیانی آنکھیں، تیکھی ناک، گلابی ہونٹ، گلابی نرم ملائم گال، صاف پیشانی پر کالا خوبصورت تل۔ وہ 20 سالہ لڑکی اب وہ اٹھ کر سامنے شیشے کے کھڑے ہوتے ہوئے بال کھولتی ہے۔ زینب 21 سالہ، سفید رنگ، خوبصورت نقوش، ذلے کی بھابھی اسے جلدی آنے کا کہتی باہر نکل جاتی ہے۔ وہ بالوں کا جوڑا بنا کر واش روم میں بند ہو جاتی ہے۔ زرغام کہاں ہے؟ ایک نوجوان لڑکا سیڑھیاں اترتا ڈائننگ کے قریب آ کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھتا ایک بزرگ عورت سے پوچھتا ہے۔ بیٹا، وہ تو رات نہیں آئے تھے؟ وہ خاتون نہایت نرمی سے جواب دیتی ہے۔ امی، بھائی نہیں آئی تھی کیا؟ کچن سے اپنی والدہ کے نکلتے ہوئے سوال کرتا ہے۔ نہیں بیٹا، وہ پیار سے اس کے سر پہ بوسہ دے کر جواب دیتی ہے۔ آنیہ کہاں ہے؟ وہ بس آ رہی ہے۔ لو آ گئی، وہ جواب دے رہا ہوتا ہے جب ایک پیاری سی لڑکی ایک بچی کا ہاتھ پکڑے ایک بچے کو گود میں اٹھائے سیڑھیاں اترتی ہے۔ ارے بابا، اسے مجھے دو۔ وہ کھڑا ہو کر اپنے کچھ ماں کے بیٹے کو اسے لیتے، وہ مسکرا کر اپنی ساس کو سلام کرتی، ان سے پیار لے کر اپنی بیٹی کو کرسی پر بیٹھنے کا کہتی ہے، جب وہ بھاگ کر اپنے بابا کی گود میں چڑھ جاتی ہے۔ وہ میرا بچہ میرے ہاتھ سے کھائے گا؟ وہ محبت سے اس کا گال چوم کر پوچھتا ہے۔ امار، آپ اسے مجھے دیں۔ وہ اپنے بیٹے کو لینے لگتی ہے۔ نہیں، کھانا کھاؤ، شاباش، رات کو بھی اس نے تنگ کیا تھا تمہیں۔ وہ اپنے بیٹے کو پیاری سی گھوری سے نواز کر اسے پیار سے کہتا اپنی بیٹی کو کھلانے لگتا ہے۔ وہ 3 سال کی پری گرین آنکھوں والی بہت پیاری تھی، اور بیٹا اس کی لائٹ براؤن آنکھیں اپنی امی کی طرح تھی۔ امی، بابا کہاں ہیں؟ آنیہ بریک فاسٹ کرتے پوچھتی ہے۔ حاضر ہیں بیٹا، تبھی مسٹر اشر آتے اسے خود جواب دیتے ہیں۔ سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ وہ چل کر آتے سربراہی کرسی پر بیٹھتی ہیں۔ برخوردار نظر نہیں آ رہا؟ وہ زرغام کی غیر موجودگی کو دیکھ کر پوچھتے ہیں۔ کل سے نہیں آیا؟ ان کی بیگم انہیں سلائس پکڑاتی جواب دیتی ہیں۔ کیا؟ میں ابھی فون کرتا ہوں۔ وہ فوراً ہی کال کرتی ہیں۔ فون حسب عادت بند تھا، حد ہے اس پر فون بند رکھتا ہے۔ وہ فون ٹیبل پر رکھتے پریشانی سے کہتے ہیں۔ پریشان نہ ہوں، کل کوئی بیگ ساتھ لے جا رہا تھا، شاید کہیں باہر گیا ہو، ان کی بیگم نرمی سے جواب دیتی ہے۔ بیٹے کا ذکر وہ محبت سے کر رہی تھی، پیشانی پر بل ڈالے وہ بیٹھ گئے تھے۔ جانتے تھے ان سے زیادہ ان کی بیگم فکر مند تھی، مگر زرغام کا پتہ معلوم کرنا ناممکن تھا۔ سوچیں جھٹک کر وہ فون اٹھا کر اندر چلے گئے تھے۔ ماما، آپ بھی؟ اپنی والدہ کو اٹھتے دیکھ امار شکایتی نظر ڈالتا ہے۔ بیٹا روم میں گئے ہیں، بلا لاتی ہوں۔ محبت سے اس کے گال کو چھوتی وہ بھی ان کے پیچھے کمرے میں آ گئی تھی۔
جلد بازی میں سیڑھیاں اترتی، نیچے موجود سب افراد کو سلام کرتی وہ جوس کا سپ لیتی ہے۔ اس کی والدہ، بھائی اور والد ہیں موجود تھے۔ اس کی بھابھی کچن سے نکل رہی تھی۔ سوری بھابھی، آپ کو اکیلے کرنا پڑا؟ رات کو پڑھائی کی تو لیٹ اٹھی، وہ اپنی بھابھی کا گال چوم کر کہتی ہے، جس پر وہ مسکرا دیتی ہے۔ اچھی بات ہے، اتنا کوئی کام نہیں ہوتا، پڑھائی ضروری ہے، اب جاؤ بیٹھو۔ وہ چائے اپنے سسر کو دیتی کہتی ہے، نہ بابا، مجھے لیٹ ہو رہا ہے اور بھوک بھی نہیں ہے، اور آپ جانتی عادت نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ والا جواب دیتی، نقاب چڑھاتی ہے، چلو بھائی۔ وہ اپنے بھائی کو کہتی ہے، جو ناشتہ کر کے کھڑا ہوتا، بیگ پہنتا، اس کے ساتھ نکلتا ہے، اللہ حافظ۔ وہ بائک پر بیٹھتی ہے، آیت الکرسی پڑھ کر خود پر پھونکتی ہے اور بھائی پر بھی۔ ایک اندھیرے کمرے میں کرسی پر زنجیروں میں ایک شخص جکڑا ہوتا، بدتر حالت میں پڑا تھا، جس کے جسم کے کئی حصوں سے خون رس رہا تھا۔ وہ اس وقت شدید قابل رحم حالت میں موجود تھا۔ تبھی ایک آواز کے ساتھ دروازہ کھلتا ہے۔ وہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا اور وہاں کچھ بھی موجود نہیں تھا، اس شخص کے سوا اس کے لیے آواز گونجتی تھی۔ وہ زخمی شخص تھوڑا تھوڑا ہوش میں تھا۔ کسی کی موجودگی پر وہ سر بمشکل اٹھائے سامنے کھڑے وجود کو دیکھتا ہے۔ جب اس کی زبان سے صرف ایک لفظ ادا ہوتا ہے، لڑکھڑاہٹ میں ادا کیا وہ لفظ، جس پر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے، نام ادا کرتے وہ کانپنے لگ جاتا ہے، پوائزن۔ کالج سے وہ اپنی دوست کے ساتھ واپس آتی تھی، اس کے ساتھ ہی وہ روڈ کراس کرنے لگی تھی۔ شدید دھوپ تھی، آج جمعہ کا دن تھا، اس سردی میں بھی ملتان میں سخت دھوپ تھی۔ وہ سڑک پر قدم قدم چل رہے تھے جب تیز رفتار کار ان کے پاس سے گزرتی ہے۔ ضلع اپنی دوست مینو سے پیچھے تھی، جس کے چکر میں کار اسے ہٹ کر دیتی ہے۔ نہ وہ کار رکتی، نہ ہی اندر بیٹھا شخص مڑ کر دیکھتا ہے، مگر وہ کچھ فاصلے پر جا کر رک جاتی ہے۔ ضلع کی ٹانگ پر وہ زور سے لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ نیچے گر گئی تھی۔ دونوں ہاتھ کونیوں کے بل زمین پر رکھ کر وہ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ضلع، کیا ہوا؟ اللہ! مینو واپس بھاگ کر اس کے پاس آتی ہے۔ یار، اٹھنے کی کوشش کرو۔ مینو اسے سہارا دینے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی ٹانگ میں شدید ٹیس اٹھ رہی تھی۔ کیا اندر تھا وہ شخص؟ سسٹر، آپ ٹھیک ہو؟ ایک نوجوان نکل کر آتا ہے اس کار سے دوسری سائیڈ سے۔ عمار، جو زحام کو ایئرپورٹ سے لا رہا تھا، ڈرائیو ہمیشہ زرغام ہی کرتا تھا۔ وہ تو آگے بڑھ رہا تھا مگر عمار نے اسے زبردستی روک لیا تھا۔ کیا آپ کو نظر نہیں آتا اسے اتنی لگ گئی؟ مینو شدید غصہ میں اسے سناتی ہے، آئی ایم سوری، آپ کو ہاسپٹل لے چلوں میں سسٹر؟ عمار گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پوچھتا ہے، تم خاموش ہوگی مینو؟ نو آئی ایم تھینک یو۔ وہ پہلے مینو کو جھڑک کر عمار کو نرمی سے جواب دیتی ہے، کیا ٹھیک ہو؟ اٹھا نہیں جا رہا تم سے؟ مینو ابھی اور بولتی، ضلع کی گھوڑی پر خاموش ہو کر اسے سہارا دے کر کھڑا کرتی ہے۔ مینو رکشہ روک چکی تھی، آپ پلیز میرے ساتھ چلتی سسٹر؟ عمار، جو پہلے بھی انہیں کہہ چکا تھا اور انہیں رکشے میں بیٹھتا دیکھ، وہ دوبارہ کہتا ہے، نہیں تھینکس۔ آپ آئیں اور پوچھا مگر ہم چلے جائیں گے مینو؟ تنزیہ کہتی ہے، مینو آپ ضلع کھینچ کر لفظ ادا کرتی ہے، کیا مینو دیکھ، ہتھیلیاں بھی زخمی ہو گئی ہوں کہ خون نکل رہا ہوگا، یہ تو بلیک گاؤن ہے، نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں کون سا پاگل ڈرائیو کر رہا تھا۔ زرغام، جو کافی دیر سے عمار کا ویٹ کر رہا تھا، اسے آتے نہ دیکھ خود نکل کر ان کے پاس آتا ہے۔ گرین چمکدار آنکھیں، سحرمین جکڑنے والی روشن پیشانی اور رعب دار شخصیت کا مالک، ٹال اور ہینڈسم، مغرورانہ چال چلتا ان کے قریب آ کر رکتا ہے۔ مینو کے بعد بس صرف آئی برو جھکاتا، وہ ایک نظر پاس بیٹھے وجود پر ڈالتا۔ عمار، گمبھیر آواز میں وہ غصہ بھرا لہجہ لیے اسے پکارتا ہے، مینو پلیز خاموش ہو جاؤ۔ ضلع اکتا کر اسے چپ کراتی ہے، آواز نہایت نرم تھی، اس کی آواز اور خوبصورتی کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑ سکتی تھی۔ تم تو ہو ہی معصوم۔ مینو بھی اسے باقاعدگی گھوڑی سے نوازتی ہے، نکلو یہاں سے، نہیں جانا مجھے تم جیسے پاگل کے ساتھ، نکلو۔ اب وہ درد کو برداشت کرتی غصے میں چیخ کر کہتی ہے، اچھا نا سوری۔ وہ اب خاموش کر بس عمار کو گھورتی ہے، اینڈ آئی ایم فائن۔ ضلع عمار کو پریشان دیکھ کر نرمی سے کہتی ہے اور رکشہ ڈرائیور کو سٹارٹ کرنے کا کہتی ہے، خاموشی سے پیسہ دو اور نکلو۔ عمار، زرغام کا لہجہ نہایت اکتاہٹ بھرا تھا۔ ضلع بس ایک تعصب بھری نظر اس پر ڈالتی ہے۔ عمار اسے غصے سے گھورتا ہے، وہ بے تاثر نظر سے اسے دیکھ کر پیچھے مڑ گیا تھا، تو کیا کرنا ہوگا مجھے؟ وہ جوان مردانہ وجاہت کے شاہکار ایک 50 سالہ آدمی کے سامنے کھڑا سوال کر رہا تھا۔ سامنے بیٹھے اس آدمی نے نہایت اطمینان سے جواب دیا تھا،
اس کا ریئیکشن جانتے تھے۔ لمحہ میں اس کی پیشانی پر ڈھیروں بال پڑے تھے۔ وہ ماتھے پہ تیوری لیے وہاں موجود گلاس کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیتا ہے۔ تیز تیز سانس لیتا وہ شدید غصہ ضبط کر رہا تھا۔ میں ہرگز ایسا نہیں کرنے والا۔ سرخ آنکھیں جو خیر احساس سے خالی تھیں، وہ ہاتھوں کی مٹھی بنا کر ٹیبل پر مارتا ان کے فیصلے کو رد کر دیا تھا۔ تمہیں کرنا ہوگا، کچھ وقت کی بات ہے، چھوڑ دینا۔ پھر ان کے اطمینان میں رتی برابر فرق نہیں ہوا تھا۔ میں ایک لمحہ اپنی زندگی اپنے نام کے ساتھ کسی بھی عورت کو شامل نہیں ہونے دوں گا۔ نفرت ہے عورت سے، مجھے شدید نفرت۔ اپنی زندگی میں ایک ہی عورت سے میں بات کرتا ہوں تو وہ ماں ہے، بس وہ کہ اگر وہ کہہ کر ایک لمحہ بھی رکے بغیر نکل جاتا ہے۔ وہ پیچھے مسکرا دیتے ہیں۔ جانتے تھے محبت لفظ کی بھی معنی نہیں تھی کوئی اس کی زندگی میں۔ وہ اس سے بھی واقف تھے۔ وہ اسے اس پر راضی کر لیں گے۔ وہ تبھی ایک میسج لکھ کر اسے بھیجتے ہیں جہاں جسٹ ایک فائن کار رپلائی آتا ہے۔ اب انہیں وہ مہرہ چاہیے تھا، ایک لڑکی جس کو انہوں نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا تھا یا کھیلنا تھا۔ کیا یہ مرد ذات بھول جاتا ہے جس عورت کے ساتھ کھیلنے کی بات کرتے ہیں وہ بنائی ہی مرد سے گئی ہے؟ وہ یہ بھول جاتے ہیں وہ اپنی خاموشی سے مرد کو کہاں رلا کر مار سکتی ہے۔ وہ ہر چیز سے ناواقف تھے۔ وہ رعب دار مرد بھی ہر چیز سے ناواقف تھا اور دنیا بدلنے والی تھی۔ شکار مل گیا ہے۔ پانی کی بوتل سر پہ ڈھیل کر میسج پڑھتا وہ فون میز پر پٹک گیا تھا۔ اس کھلے حال میں وہ تنہا موجود نہ جانے کون سے پلان کو ترتیب دے رہا تھا، مگر اس میسج نے پوزن کا دماغ بری طرح گھمایا تھا۔ ایک ہفتہ بعد اسے نکلنا تھا یہاں سے، اور وہ اس وقت کو امتحان بنا رہی تھی اس کے لیے۔ غصہ انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ کچھ لمحوں بعد 4 ہٹے کٹے بندے سیاہ سوٹ میں ملبوس اس کے گرد موجود تھے۔ ان سب کے ہاتھ میں ایک ہنٹر موجود تھا۔ پوزن آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھے درمیان میں موجود تھا۔ وہ چاروں ایک دوسرے کو دیکھ گھبرا کر اس پر وار کرنے کو آگے بڑھتے ہیں، مگر سامنے پوزن تھا۔ بغیر دیکھے وہ 1 منٹ کے اندر ان سب کو زمین پر ڈھیر کر چکا تھا۔ کیا مگر کون ہے وہ عاشر؟ مسز عاشر ان کے پیچھے چلتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ اچانک ایسی خبروں سے وہ انہیں پریشان کر دیا کرتے تھے۔ جو بھائی ہے زرگام راضی ہو گیا ہے، یہ بہت ہے، آج ہی ہم لوگوں نے جانا ہے، تیاری کر لیجیے، اینڈ نو مور کوسچنز۔ انہیں بولتے دیکھ دم بھی کرتے وہ انہیں خاموش کرا گئے تھے۔ وہ ہفا نظروں سے دیکھ رخ موڑ گئی تھی۔ زہرا تیاری کرو، اس وقت میں ہرگز کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، پلیز۔ لمحہ کو بمشکل کنٹرول کرتے وہ بول کر باہر نکل گئے تھے۔ ان کی بات پتھر پر لکیر ہوتی تھی۔ وہ واقف تھی وہ جو کہہ رہے تھے وہ ہی ہونا تھا۔ بمشکل قدم اٹھاتی وہ اپنی بھابھی اور بھائی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتی ہے۔ ٹانگ پر زور نہیں ڈال سکتی تھی، اس لیے اپنی بھابھی کا ہاتھ تھامے وہ چل رہی تھی۔ 2 دن بعد آج اس کا چیک اپ تھا جو ابھی ہی وہ کروا کر آئی تھی۔ گھر میں انجان لوگوں کو موجود دیکھ وہ سوالیہ نظروں سے زینب کی جانب نظریں اٹھاتی ہے۔ آنکھوں سے اسے ریلیکس ہونے کا اشارہ کرتی وہ اسے لا کر صوفے پر بٹھاتی ہے۔ یہ ہے ہماری بیٹی ذلے کی والدہ اس کے گندے پہ ہاتھ رکھتی اسے جیسے ہوش کے دنیا میں لا رہی تھی۔ السلام علیکم، دھیمے سے سلام کرتی وہ مسز عاشر کو بری طرح چونکا گئی تھی۔ شکایتی نظر مسٹر عاشر کی جانب اٹھتی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ محبت سے استفسار کرتی وہ اسے نروس کہہ رہی تھی۔ تھوڑا بہت وہ سچویشن سمجھ گئی تھی، چھوٹا سا ایکسیڈنٹ بس۔ اب اس کی آواز دھیمی تھی۔ سیاہ عبائی میں موجود وہ سر پر حجاب کیے چہرے پر نقاب چڑھائی بیٹھی تھی۔ اللہ صحت دے آپ کو، جاؤ ریسٹ کرو میری بیٹی۔ ماتھا چوم کر محبت دے کر اسے خود سے لگاتی وہ اب مسکرا رہی تھی۔ مسٹر عاشر کے چہرے پر بھائی ایک مہربان مسکراہٹ موجود تھی۔ آنیہ اس چھوٹی سی لڑکی کو بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ ذلے سر ہلا کر زینب کے سہارے سے اندر چلی گئی تھی۔ ہمیں یہ پیاری سی گڑیا بہت پسند آئی ہے، ہماری طرف ہاں ہے، آپ بتائیے۔ ذلے کی والدہ کا ہاتھ تھام کر بولتی وہ اب انہیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہماری خوش نصیبی آپ کو ذلے اچھی لگی، مگر آپ اسے دیکھ سکتی ہیں، آپ نے تو دیکھا بھی نہیں، وہ ہچکچاہٹ سے بولتی انہیں مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں، اس لیے تو ہمیں بیٹی پسند آئی ہے، بس آپ ہاں کر دیں، ہم لوگ ڈائریکٹ شادی چاہتے ہیں۔ اب مسٹر عاشر کی باری۔ آواز اس کمرے میں گونجی تھی۔ آنٹی آپ برا نہ مانیں تو میں ذلے سے مل لوں؟ آنیہ تب سے خاموش اب بولی تھی۔ کیوں نہیں بیٹا، زینب انہیں لے جاؤ۔ زینب جو ابھی ذلے کو چھوڑ کر آئی تھی، ذلے کی والدہ اسے کہتی ہے آئیے۔ زینب اس کی گود میں موجود بچے کو محبت سے دیکھتی ہے اسے اپنے ساتھ اندر لے جاتی ہے۔
عمار جو کب سے زرغام کو تنگ کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا، اسے گارڈن میں موجود ٹائیگر کے پاس کھڑا دیکھ وہیں آ جاتا ہے۔ زرغام اس کی موجودگی پر بغیر کوئی ریئیکٹ کیے جیب میں ہاتھ ڈالے یوں ہی کھڑا تھا۔ بلیک جینز کے ساتھ بلیک ہی شرٹ پہنے وہ مغرور شہزادہ سامنے اپنی نگاہیں گرائے کھڑا تھا، جہاں ٹائیگر موجود تھا۔ "یار شادی ہے تیری، تھوڑی تو اسمائل کر، اس کے بعد نہ جانے موقع ملے یا"۔ ابھی عمار کی بات مکمل نہیں ہوئی جب وہ پلٹ کر اس کے سامنے آیا۔ اس کا قد عمار سے بڑا تھا۔ وہ اسے سامنے کھڑا ہوتا پیشانی پر بال ڈالے ہاتھ کی مٹھی کھول کر بند کر رہا تھا۔ "مسکراہٹوں کا موقع وہ لڑکی گنوانے آئی ہے جس کا نام زرغام سے جڑے گا۔ وہ میری اس سیاہ دنیا میں بھٹک کر بری موت مرے گی"۔ اس کے الفاظوں میں وحشت ہی وحشت تھی۔ 2 پل تو عمار بھی سن ہو گیا تھا۔ گہری سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا وہ اب اسے خاموش رہنے پر مجبور کر گیا تھا۔ "وہ معصوم ہے زرغام، جانتے ہو یہ الفاظ کس کی زبان سے سن کر آیا ہوں؟ ڈیڈ کے۔ پھر یہ کھیل اور بھی انٹرسٹنگ ہوگا زرغام کے لیے"۔ ٹائیگر زرغام کے جاتے عمار کی طرف بڑھنے لگا، مگر عمار جانتا تھا وہ اس دیوار کا سامنا نہیں کر سکے گا جو ان دونوں کے درمیان حائل تھی۔ ایک ایسی ہی دیوار نہ دکھائی دینے والی ان 2 انجان لوگوں کے بیچ میں حائل ہو چکی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ کس نے گرانی تھی۔ "ماما یہ سب اتنا جلدی کیوں؟ ابھی تو میرے پیپرز بھی نہیں ہوئے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟" "ذلے میری جان، یہ تو ہوتا ہے نا تو پھر ابھی یا کل"۔ "بہت اچھا رشتہ ہے میری جان، اس لیے آپ کے بابا نے ہاں کی، ورنہ اب تک ہر رشتے کو ہی انکار کیا ہے۔ نہ آپ کی خواہش کو مانا ہے، اور رہے پیپرز تو وہ تو شادی کے بعد بھی دے سکتی ہو، بس یہ رشتہ ہم نہیں گنوانا چاہتے"۔ اس کے بابا ہاتھ تھام کر بولتے، اب اسے خاموش کروا گئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے بہت لاڈلی رہی تھی، جانتی تھی انہوں نے کوئی غلط فیصلہ نہیں لیا ہوگا۔ "مگر بابا یہ جلدی نہیں ہے میری جان، یہ جلدی نہیں ہے، اور فکر کیوں کرتی ہو؟ وہ سب بہت اچھے ہیں سچ میں"۔ ان کی بیٹی ان کے دل کا سکون تھی جس کو وہ خود سے دور کرنے والے تھے۔ "بابا اس جمعہ نکاح کیسے ہوگا؟ سب اکلوتی تو بہن تھی اس کی"۔ "بیٹا نکاح سادگی سے ہو رہا ہے، ہم گھر والے ہوں گے، پھر رخصتی شام میں ہوگی، اس کا انتظام ہو جائے گا، ریسیپشن کچھ وقت تک ہوگا، اس لیے فکر مت کرو"۔ پریشانی سے یہاں سے وہاں ٹہلتی وہ زینب کو بھی پریشان کر رہی تھی۔ "لڑکی ٹانگ ٹھیک ہو گئی ہے مانتی ہوں، مگر کیا اب ہر دن کی کسر آج ہی نکال لو گی"؟ زینب اسے چلتے ہوئے دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ "ایک منٹ، آپ چاہتی ہیں میں ریلیکس کروں؟ کیا مطلب؟ کیسے؟ یا اللہ خود سوچیں، کل یعنی کہ کل میرا نکاح ہے یار، میں کیا کروں"۔ سر تھام کر بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھتی۔ "لیکن اوہ تیری ایک چیز بھول گئی میں"۔ ہمیشہ والے انداز میں بیڈ پر کھڑی ہوتی وہ ٹھوڑی پہ انگلی رکھ کر کہتی۔ زینب کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے۔ "وہ کیا"؟ میری جان چھوٹ گئی ٹیسٹ سے"۔ بیڈ پر جم کرتی وہ اب کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ "اوف ذلے کہیں ذلے، تمہاری شادی ہے، اب سدھر جاؤ"۔ "کیا کروں، پریشان جو ہوں، اب ایسی باتیں یاد آئیں گی نا"۔ "جانتی ہوں، مگر ریلیکس رہو، سب بہتر ہوگا، چلو آرام کر لو، کل تھک جاؤ گی بہت زیادہ"۔ زینب اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی۔ "جی"۔ نہ جانے عجیب سا خوف تھا اس کے دل میں۔ زینب جا چکی تھی، وہ وہیں بیٹھی تھی، تبھی کمرے کی لائٹ آف ہو جاتی ہے۔ اکتا کر فون ڈھونڈتی وہ کمرے میں، تبھی کسی دوسرے وجود کی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ فون نہ جانے کہاں رکھ دیا تھا اب وہ جو اس کے قریب اتنا سامنے کھڑا تھا۔ چیخ وہ گلے میں ہی روک چکی تھی۔ کسی کی موجودگی، وہ بھی کمرے میں۔ وہ پریشانی میں کچھ سوچ نہیں پا رہی تھی۔ "ویلکم ٹو دی ہیل"، کسی کی گمبھیر آواز اس کے کانوں میں سنائی دی۔ اب شاید وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے کئی الفاظوں نے اسے بری طرح پریشان کیا۔ لائٹ بھی تبھی آن ہو جاتی ہے، کون تھا وہ؟ بس یہی سوال وہ خوف سے کرتی۔ واش روم میں بند ہو گئی، کسی کو کچھ بتا نہیں سکتی تھی۔ نہ جانے کون سا خوف وہ شخص اس میں ڈال گیا تھا۔ نکاح کے اس پاکیزہ رشتے میں وہ 2 انجان لوگ بن چکے تھے۔ کل رات کی وجہ سے اس کا ذہن بری طرح ڈسٹرب تھا۔ شام میں رخصتی تھی، مگر اس کا ذہن بری طرح سوچوں میں گم تھا۔ نکاح میں 2 بار پین ہاتھ سے چھوٹا تھا، نہ جانے اس نام میں کیا تھا۔ وہ بوکھلا گئی۔ "ذلے بیوٹیشن آ گئی ہے، ریڈی ہو نا"۔ اس نے نکاح میں سادہ سوٹ زیب تن کیا تھا۔ "جی بھابی"۔ لال رنگ کا حسین دوپٹہ ساتھ کیا تھا۔ "جانتی ہو پریشان ہو، نروس ہو، مگر اللہ ہے نا، وہ ہمیشہ ساتھ دیتا ہے، وہ ساتھ ہے نا، سب بہتر ہوگا، دیکھنا انشاءاللہ، بس یقین رکھو، مسکراؤ، کوئی پریشانی ہو مسکرا کر فیس کرنا سیکھنا جانتی ہو، سب پہلے سے جانتی ہو، مگر پھر بھی ایک بری بھابی ہونے کے ناطے فرض ہے یہ میرا"۔ وہ زینب کے یوں کہنے پر پریشان ہوتے ہوئے مسکرا دی۔
بلیک رنگ کی شیروانی پہنے وہ مغرور شہزادہ کئی دل توڑنے کا ہنر رکھتا تھا۔ سیاہ رنگ شاید اس کے لیے بنا تھا، اس قدر اس رنگ کا اس کی شخصیت پہ جچنا۔ میرا بیٹا تیار ہے؟ مسز عذرا اس کے پاس آتے ہی پیار سے پوچھتی ہیں۔ وہ محض سر کو خم دیتا۔ لال رنگ کے لہنگا میں ملبوس ڈیپ پرنٹ کلر کی کرتی کے ساتھ میچ دوپٹہ، دونوں ہاتھ میں چوڑیاں پہنے زیور سے سجی وہ ہر حسن کو پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ ایک شاندار خیال سے اس کی رخصتی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک ہی کار میں موجود وہ گھبرا رہی تھی، شاید اس کے کلون کی خوشبو پوری کار میں اس کا سحر طاری کیے ہوئے تھی۔ پیچھے والی کار میں مسٹر اینڈ مسز اشر تھے، عمار کی کار اس سے بھی پیچھے تھی۔ اے سی کی ٹھنڈک میں بھی اس کی ہتھیلیاں بھیگ رہی تھیں۔ اس گھونگھٹ سے محض وہ اس کا ایک اسٹیئرنگ پر رکھا ہاتھ دیکھ سکتی تھی، دوسرا ہاتھ اس نے اپنے گھٹنے پر رکھا تھا۔ دونوں ہاتھوں کو مسلتی وہ گہری سانس لینے کی کوشش کرتی ہے، جب سے محسوس ہوتا ہے اس پہ ہاتھ بڑھا کر اے سی بند کیا ہو۔ بیڈ پر اپنا سرخ مہنگی پھیلا کر وہ بیٹھی اپنی ہر نئی دلہن کی طرح اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے یہاں مسز اشر اور آنیہ بیٹھا کر گئے تھے۔ 2 گھنٹہ سے اوپر ہو گیا تھا، مگر اس کا شوہر اب تک نہیں آیا تھا، جس کو اب تک وہ ایک نظر نہیں دیکھ پائی تھی۔ شاید کوئی تھا۔ نوب پر ہاتھ رکھ کر اسے گھماتا کوئی اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ سرخ لہنگا میں ملبوس اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بغیر کچھ بولے وہ آگے بڑھ کر الماری سے کپڑے لیتا واش روم میں بند ہو گیا۔ ذلے سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، اللہ سب بہتر کرے گا، دیکھنا کچھ نہیں ہوگا، تم زیادہ سوچ رہی ہو۔ تبھی وہ باہر نکلا، بلیک ٹراؤزر اور وائٹ شرٹ پہنے، بالوں کو ٹاول سے رگڑتا ہوا، ایک نظر اس پر ڈالے بغیر وہ کوچ پر لیٹ گیا تھا۔ اب اس کے صبر کی انتہا تھی۔ گھونگھٹ اٹھا کر اب اس نے نگاہیں اٹھائی تھیں، مگر ان نگاہوں میں کیا کچھ نہیں تھا۔ اچانک ہی ان نظروں میں حیرت سمائی تھی۔ وہ اس شخص کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ایک نظر میں پہچان لینے کا ہنر رکھتی تھی، اور وہ شخص، ہاں وہ وہی تھا جو ایک نظر مڑ کر دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اسے یاد تھا اس حقارت بھری نگاہوں کی نظر ہونا۔ مس، کیا ساری رات آپ یوں ہی رہیں گی؟ اس سرد کمرے میں زرغام کی گمبھیر آواز گونجی۔ اس کا انداز سادہ تھا، مگر لفظوں کا سرد پن صاف واضح تھا۔ وہ کوئی لفظ زبان سے ادا کرنے سے قاصر تھی۔ اپنی بھاری لہنگا اٹھاتی، وزن سے چور قدموں کو بمشکل گھسیٹتی واش روم میں بند ہوئی۔ امتحان شروع ہو چکا تھا۔ یہ کھیل وقت کا نہیں، شریک حیات کا تھا۔ صبح کی کرنیں گلاس وال سے ہوتی بستر پر پڑی اس وجود کی نگاہوں پہ پڑی، باری ہوتے سر کو تھام کر اٹھتی، رات کا ہر منظر یاد کرتی۔ ایک انجانے خوف نے اس کے جسم میں سرایت کی۔ وہ خوف رات کا نہیں تھا، وہ خوف سامنے کھڑے وجود کا تھا، جو پہلی بار اندھیرے کی طرح آیا تھا، اور اس بار صبح کی روشنی کے ساتھ۔ مگر فرق محض یہی تھا، اس نے اپنا وجود اندھیروں کو نظر کیا ہوا تھا۔ بلیک سوٹ میں ملبوس، چہرے پر سیاہ ماسک لگائے، وہ سیاہ نگاہیں اس کے وجود پر گاڑے کھڑا، جو وہ لمحہ لمحہ گھما رہا تھا۔ اس کی نظر اس شخص کے ہاتھ میں موجود چاقو پر پڑی۔ ہر لمحہ کے ساتھ اس کے قدم اس کے قریب پڑ رہے تھے۔ زرغام، لبوں سے خولے سے اس کا نام ادا ہوا، جو وہاں موجود بھی نہ تھا۔ آگ بہت پسند ہے تمہیں؟ وحشتناک آواز اس کے رخ تک کو خوف میں مبتلا کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ کون ہو تم؟ سیاہ کارپٹ پر بغیر جوتے کے کھڑی، ٹھنڈے ہوتے کارپٹ کی وجہ سے ٹھنڈک اس کے جسم میں سرایت کر رہی تھی۔ آسمانی رنگ کے سوٹ پر دوپٹہ حجاب کی صورت کیا ہوا تھا۔ وہ ایک ہی کروٹ پر سوئی تھی، محض 2 گھنٹہ، وہ بھی سوئی جاگی کیفیت میں۔ سرد شکر دوپٹہ ٹھیک تھا، مگر اس شخص کا ڈر ہی ایسا تھا۔ وہ درست دوپٹہ بار بار ٹھیک کر رہی تھی۔ زہر، ایک لفظ جواب دیتا۔ اس کی آواز بالکل سرد تھی، کسی احساس کے بغیر جو اسے حیران کیے ہوئے تھا۔ تم؟ وہ ابھی کچھ بولتی، مگر اس کا چاقو اسے خاموش کروا گیا تھا۔ چاقو اس کے گلے پر رکھتا وہ ہونٹ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش اختیار کرنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ بہت جلد یہ زہر تمہاری نس نس میں بھر جائے گا، آہستہ آہستہ، جو تمہیں اندر سے کھوکھلا کر کے زندہ لاش بنا کر چھوڑ دے گا۔ پیچھے ایک ہی جگہ منجمد کھڑی ڈور ناک ہونے کی آواز پر اچھل کر پیچھے ہوئی تھی۔ یہ خوف تھا اس شخص کا، زہر۔ یہ لفظ بڑبڑاتی وہ چہرے پر ہاتھ پھیر کر آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیتی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ آنیہ ہمیشہ کی طرح پیار سے اس کا گال سہلاتی پوچھتی، اپنی بیٹی کو اندر جانے سے روک رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اور آپ؟ دراصل میں کہنے آئی تھی کہ تیار ہو جاؤ، اگر کسی ہیلپ کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ، میں یہیں ہوں۔ اب وہ حمل کو اٹھا چکی تھی جو کب سے اسے تنگ کیے ہوئے تھی۔ جی میں فریش ہو کر آئی ہوں۔ کئی آنسو اندر اتارتی وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے کھڑی تھی۔ یہ ادا تھی ہر بنت خوا کی۔ اوکے تم فریش ہو، میں تمہاری ڈریس نکال لوں؟
کبرڈ کھول لیتی ہے وہ، اسے مصروف دیکھ کر وہ واش روم بھاگتی ہے۔ ماشاءاللہ بہت حسین لگ رہی ہے وہ، لال رنگ کے گھیرے دار فراک میں ملبوس، سر پر اچھے سے دوپٹہ لیے، لائٹ سے کیے گئے میک اپ پر وہ نظر لگ جانے والی حسین لگ رہی تھی۔ ویسے مجھے گفٹ نہیں دکھاؤ گی؟ کان کے قریب جھک کر سرگوشیاں کرتی ہوئی وہ بولی، جو بلیک جینز اور بلیک شرٹ کے ساتھ بلیک ہی جیکٹ پہنے اپنے سبز نگاہیں انہیں پر جمائے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ ضلع کی اچانک یہ ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ یہ دوسری بار تھا، ایک بار رات کو وہ پہلی نظر میں اس کے دل کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھا گیا تھا۔ پیشانی پہ بکھرے بال اسے تنگ کیے ہوئے تھے، دل سے خواہش جاگی تھی کاش وہ آگے بڑھ کر اینگڑیوں کے بل اونچا ہوتی، اس کی پیشانی سے بال اپنی انگلیوں کے پوروں سے پیچھے کرتی۔ ایک خواب تھا حسین سا جو رات کو نہ جانے کیوں توڑ دیا تھا، مگر صبر نے اسے مضبوط کیے رکھا تھا۔ اب بھی وہ خاموشی سے کھڑا اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کون سا؟ اس کے ذہن میں ہرگز ایسا کوئی خیال نہیں تھا جو ملا ہوگا رات کو۔ ایمن منہ دکھائی۔ وہ آنیہ کی سرگوشی صاف واضح سن چکا تھا، اب بھی سرگوشی میں بولتی وہ۔ ضلع کے دل دوبارہ بیٹ مس کی تھی۔ اس کے شوہر کا ہر انداز دل جیتنے کا ہنر رکھتا تھا، وہ حسن کی ایک مثال تھا، وہ گواہ تھی۔ جی وہ یہاں کبھی درست تو کبھی زرغام کو دیکھتی، وہ لفظ توڑ پھوڑ کر بولتی، آنیہ کو پریشان کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو تھام کر پوچھتی۔ ضلع کی نظر دوبارہ زرغام کی جانب اٹھی، جس نے اپنی آنکھوں سے ڈار کی جانب اشارہ کیا تھا۔ یہاں ہے وہ، اس کا اشارہ سمجھتی وہ ڈار کی طرف بھاگی۔ تو نکالو نا، پہن کر جاؤ نیچے، ماتھا پیٹ کر بولتی وہ، اسے ڈرار نہ کھلتے دیکھ خود کھول لیتی ہے۔ وہاں ایک سیاہ رنگ کا ویلوٹ کا بڑا سا باکس تھا۔ کھولو نا۔ اس باکس کو اس کی گود میں رکھتی وہ اب اسے ایک اور جان نکالنے کی بات کر گئی تھی۔ سامنے ہی وہ پرتپش نگاہوں کے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ بھیگی ہتھیلیوں کو اٹھا کر اس باکس کو کھولتی وہ لمحہ مبہوریت سے اندر موجود چیز کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ اگلے لمحہ نہایت خوبصورت مسکان اس کے ہونٹوں پر سجی۔ اس مسکراہٹ کا ساتھ اس کے رائٹ سائڈ پر آتے ڈمپل نے دیا۔ اس باکس میں 3 حصے تھے، پہلے میں موجود چیز بے انتہا حسین تھی۔ باکس میں موجود 2 کنگن اس کی توجہ بری طرح اپنی جانب کھینچ چکے تھے۔ ان کا ڈیزائن یونیک سا تھا۔ ماشاءاللہ کتنے حسین ہیں، پہنو یہ۔ جی۔ سوالیہ نظروں سے آنیہ کو دیکھتی وہ، جواب اسی کے قریب آ رہا تھا۔ اگلے لمحے وہ اسے اپنے سامنے کھڑا محسوس ہوا۔ اس کے ہاتھ کانپے تھے جب زرغام نے اس کی گود سے باکس لے کر اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا کیا۔ باکس رکھ کر اس میں سے کنگن نکالتا وہ اسے چھوٹے سے ہاتھوں میں پہنا گیا تھا۔ زرغام کا لمس دہکتا ہوا تھا، جو پورے جسم میں کرنٹ دوڑا گیا تھا۔ زرغام کے ہاتھ اس کے ہاتھوں کی بے انتہا نرمی محسوس کر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ نہایت ہی نرم اور ملائم سے تھے۔ آنیہ تو موقع پاتی نکل گئی تھی۔ وہ اب اس کمرے میں موجود تھے دونوں۔ سیکنڈ پارٹ۔ کنگن پہنانے کے بعد وہ اسے باکس دوبارہ پکڑا گیا تھا۔ نہ سمجھی سے اسے خود کو 2 لفظ وہ بولا تھا۔ وہ نہ سمجھ نگاہوں سے اس باکس کو دیکھتی سیکنڈ پارٹ اوپن کر گئی تھی۔ نگاہوں میں ایک ساتھ حیرت اور پریشانی آسمائی تھی۔ اس میں موجود گولڈن کلر کا ایک چاقو تھا جو بالکل ان کنگن کی طرح یونیک تھا۔ یور مین گفٹ۔ کان کے قریب اس نے سرگوشی کی۔ اس میں اس چاقو کو اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ ہماری بیٹی آ گئی؟ مسز اشر پیار سے اس کے پاس آ کر سر چومتی اسے خود سے لگا کر ڈائننگ تک لاتی ہیں۔ السلام علیکم، نیرے سے سلام کرتی ہے، سوائے اس شخص کے جو اسپاٹ نظروں سے کھڑا جیب میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھا، جو اس کے چہرے کی کشش اور بڑھا رہے تھے۔ کیسی ہے ہماری بیٹی؟ مسٹر اشر پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ جب اسے اپنے پاس ہی وہ بیٹھا نظر آیا، اس کی چیئر وہ تھوڑی پیچھے کر چکا تھا، شاید اسے اپنے پاس بیٹھنے کی دعوت دی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر بیٹھ چکی تھی۔ اس کی نگاہ محمل اور عمار کی گود میں موجود اس بچے پر گئی۔ اب تک جو چیز اسے سب سے زیادہ اٹریکٹ کر رہی تھی وہ تھی محمل اور زرغام کی آنکھوں کا رنگ، جو ایک جیسا تھا۔ بس فرق زرغام کی نگاہوں میں تھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں ڈبانے کا ہنر رکھتا تھا، کوئی سحر تھا جو ان میں ایک نظر ان میں دیکھتا ہی ہوتا تھا۔ ریلیکس ہے نا ہماری بیٹی کی؟ مس اشر پاس ہی بیٹھی تھی۔ جی آنٹی، مسکرا کر بولتی وہ چائے کا کپ لے رہی تھی۔ آپ نہ انہیں آنٹی نہ مجھے انکل بولو گی، ہم ماما بابا ہیں تمہارے، اوکے؟ وہ بالکل اسے اپنے بابا جیسے لگے تھے۔
وہ کام کانفیڈنٹ نہیں تھی، مگر یہ مقام ہی ایسا تھا، نئے رشتے، نیا گھر، سب نیا تھا، مگر آغاز وہ اس کے لیے سب سے الگ تھا۔ ہر لڑکے کو اس کا شوہر محبت کے بول بولتا ہے، مگر اس نے اب تک 2 لفظ ہی اپنے شوہر کی زبان سے سنے تھے جن میں نہ اس کا نام پکارا گیا تھا، نہ کوئی محبت۔ ہاں، خوف ضرور دلوا دیا گیا تھا، وہ اسے جانتی تھی محبت یوں ہی نہیں ہوتی کہ 2 جان ملے اور ہو جائے، مگر وہ رات عجیب تھی جو گزر گئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ سب بہتر کرے گا، مگر یہاں کھیل قسمت کا نہیں انسانوں کا بچھایا ہوا تھا۔ زرگام وہ جو باہر جا رہا تھا، اس کی آواز میں زرام کے باہر کی جانب جاتے قدم رکے تھے۔ وہ رکا تو تھا مگر پلٹا نہیں۔ مجھے بات کرنی ہے، یہ کانفیڈنٹ نیچے سب کا دیا ہوا تھا جو بالکل اسے گھر کا فیل دے رہے تھے۔ تمہارے کسی سوال کا جواب دہ نہیں ہوں میں، اپنا ہر سوال خود تک محدود رکھو اور اپنی ذات بھی مجھ سے 10 قدم کا فاصلہ ہی تمہیں زیادہ وقت اس دنیا میں زندہ رکھ سکتا ہے۔ وہ جب پلٹ کر بولا تھا تو لہجہ پتھریلا تھا، آنکھوں میں حیرت سموئے وہ اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ کیا تھا اور وہ کیوں؟ ہماری شادی ہوئی ہے اور آپ